میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے ایک بڑے اہم ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، فنکار اور تبلیغ، اور ناقدین کے لیے ایک درد بھرا پیغام۔ آج سے 2 دن پہلے ہمارے ڈسکا میں، جامع مسجد مکی ڈسکا سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں، ہمارے ملک کی ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں جو اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے کاموں میں اور معاشرتی بھلائی کے کاموں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب بھائی جواد وسیم صاحب ہیں۔ وہ تشریف لائے، ان کو ہم نے بیان کے لیے بلایا تھا، تو تشہیر کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک اشتہار ہم نے بنایا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر ہم نے اپلوڈ کیا۔ تو بعض لوگوں کی طرف سے ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ جی اب آپ ایسے لوگوں کو جو اداکاری کرتے ہیں، جو فنکاری کرتے ہیں، فنکار لوگ ہیں، ان سے دین کی بات کروائیں گے، وہ اب لوگوں کی رہنمائی کریں گے، وہ اب تبلیغ کریں گے لوگوں کی، اور ایسے لوگوں کو آپ ممبر پہ بٹھائیں گے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ ممبر میں تو صرف علماء کو بیٹھنا چاہیے اور صرف ان کو دین کی بات کرنی چاہیے۔ تو بعض دوستوں کی طرف سے ایسے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، بعض لوگوں نے انا للہ پڑھی۔ تو میں اپنے ان دوستوں کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بہتر کریں، ہم اپنی سوچ کو وسیع کریں، اور ہم دوسروں پر تنقید کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ جب وہ فنکاری کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص اگر دین کی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو بلایا جاتا ہے تو پھر ہم ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر ان کی زیادہ حوصلہ افزائی کریں اور ان کی تعریف کریں، ان کے لیے دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے مزید اپنے دین کی خدمات کا کام لے۔ تو بہرحال محترم بھائی جواد وسیم صاحب تشریف لائے، جس میں لوگوں نے بھرپور حصہ لیا، علماء کرام تشریف لائے، اور جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ جو منسلک حضرات ہیں وہ بھی تشریف لائے، اور عوام نے بھی شرکت کی۔ تو تقریباً 1.5 گھنٹہ بھائی جواد وسیم صاحب نے بیان کیا۔ پہلی دفعہ میں نے ان کا بیان سنا، ان کے پاس بیٹھ کے، پہلی دفعہ ملاقات، بڑا درد بھرا انہوں نے بیان کیا۔ موضوع ان کا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تھا، جس میں سے میں 2-4 باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی، کہا کہ بھائی ہر شخص 4 باتیں پلے باندھ لے۔ پہلے نمبر پر کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، علماء کی، اولیاء اللہ کی، اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ نیک جگہوں کی صحبت اختیار کرو، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اور تیسرے نمبر پر نیک کتابوں کی صحبت اختیار کرو، قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل جو کتابیں ہیں ان کی اسٹڈی، ان کا مطالعہ، فقہ کی کتابیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور چوتھے نمبر پر کہا کہ نیک خیالات کی صحبت، کہ اپنے خیالات کو پاک رکھو، نیک رکھو، گندے خیالات سے بچو۔ تو حقیقت ہے کہ جب یہ 4 چیزیں ہم اپنائیں گے، جو شخص بھی اپنائے گا تو وہ اپنی زندگی میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی میں اس شعبے کے ذریعے، جو اس شعبے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، فنکاری کرتے ہیں، میری دین کی دعوت کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو راہ راست پر آگے، اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو 3 پردوں کے پیچھے چلی گئیں، یہ شعبہ بالکل چھوڑ دیا، با پردہ بن گئی۔ اور ایسی خواتین بھی ہیں کہ انہوں نے اب مدرسے بنائے، مدرسے چلا رہی ہیں، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر رہی ہیں، ترقیاتی کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اور بہت سارے ایسے نوجوان کہ انہوں نے داڑیاں رکھ لی، ان کی زندگی بدل گئی، وہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ لگ گئے۔ اور کہا کہ بہت سارے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا ان کو حج کروانے کا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے ذریعے حج کیا۔ اور پھر آخر میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کس جامعہ سے فارغ ہیں؟ انہوں نے 2 نمازیں میرے پیچھے پڑھی تھی، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ تو میری انہوں نے حوصلہ افزائی کی کہ بڑی اچھی آپ نے تلاوت کی ہے۔ تو یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ بیان کے دوران انہوں نے، ان کے ساتھ ایک عالم دین بھی تھے، تو مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا میں اپنے ساتھ ایک عالم دین کو رکھتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ میری اصلاح کریں، بیان کے دوران کبھی بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے وہ میری اصلاح کریں۔ ان کے اس عمل کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عالم دین کو رکھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔
بڑی بات ہے بھائی۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا مولانا آپ کس جامعہ سے فارغ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جامعۃ الرشید کراچی سے۔ بڑے خوش ہوئے، تو پھر کہنے لگے کہ جامعۃ الرشید پرانے وقتوں میں یہ تبلیغی سلسلے کے ذرا مخالف تھے، تو ان کو تبلیغی سلسلے کے قریب کرنے کا جو شخص ذریعہ بنا، کہا کہ وہ میں ہوں، جواد وسیم ہے۔ میں اس پر بڑا حیران ہوا۔ ماشاءاللہ آج جامعۃ الرشید میں بہت سارے ایسے طلباء ہیں جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں تبلیغی کام جاری ہے ماشاءاللہ، شب جمعہ کی ترتیب ہے، وہاں تعلیم کی ترتیب ہے، بہت کام ہے دعوت و تبلیغ کا وہاں پر۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھائی جواد وسیم صاحب سے کتنا کام لے رہے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کا بیان ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر تنقید کرنا شروع ہو جائیں۔ میں دو چار قرآن مجید کی آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ان آیات مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سمجھ سکیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کتنا اہم ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کے کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائی سے۔ تو اس امت کی ایک اہم خصوصیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، تبلیغ کرے، اور ان کو بھلائی کی طرف لے کر آئے، اور اچھائی کے کاموں کی دعوت دے، معروف کاموں کی دعوت دے، ان کو حکم کرے، وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے ان کو روکے۔ تو محترم بھائی جواد وسیم صاحب اور ان جیسے لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے اس فریضے کو جب ادا کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو اس فرض کے ادا کرنے پر ہمیں تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے یا ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف ہے، مشہور ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بھائی جواد وسیم صاحب اور ان جیسے جو لوگ ہیں، وہ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں جو حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ اس کام کو مزید اچھے انداز سے کریں اور زیادہ کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بھلائی اور نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو یہ حضرات جو دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، یہ بڑا قابل تحسین عمل ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو، جس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہارا حمایتی بن جائے گا، تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا مددگار بن جائے گا۔ تو دشمن کے ساتھ ہمیں اچھا رویہ اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ جائے کہ جو حضرات دین کا کام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ہم ان کی حوصلہ شکنی شروع کر دیں، ان پر تنقید شروع کر دیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں، ہم اپنے رویوں کو درست کریں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں گئے تھے، کیا انہوں نے حشر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسا برا سلوک کیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بہت ہی اچھائی سے دیا۔ ان کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سیکھنے چاہیے، اچھے اخلاق کے ذریعے ہی ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار افراد ملتے ہیں جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اسلام کے دشمنوں کو شکست دی، دین کا دفاع کیا۔ تو ان حضرات کی شاعری تبلیغ کا ایک مؤثر ذریعہ بن گئی۔ تو بھائی جواد وسیم صاحب اور ان جیسے لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اپنے فن کے ذریعے، ان کے فن میں، ان کے شعبے میں جو لوگ منسلک ہیں، وہ ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کو دعوت و تبلیغ کے قریب کر رہے ہیں، ان کو دین کے قریب کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دین کی خدمت صرف علماء کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اپنی استطاعت، اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق دین کے پیغام کو آگے پہنچائے، اس کو عام کرے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ آگے لوگوں تک پہنچاؤ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو تبلیغ کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے،
بلکہ نیت اور اخلاص شرط ہے۔ تو جواد وسیم صاحب اور ان جیسے لوگ ایسے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دین کی بات کر رہے ہیں جو عام طور پر علماء کرام اور مذہبی لوگوں کے خطبات نہیں سنتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ تو یہ حضرات دین اور دنیا کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو یہ کم کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی وسعت اور آفاقی پیغام کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں پر تنقید کی بجائے ان لوگوں کی، ان حضرات کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے کاموں کو سراہنے کی اور مثبت رویے اپنانے کی اور دین کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔